أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یو وخت ما باندې سم پرې شری دا مې کو نو ورکول کوم موضوع الدرس فی حکم اللعان، سورة النور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وَيَدْرَوْا أَنْهَا الْأَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ 4 شهادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن منصور الزيادي قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا صالح وهو ابن عمر حدثنا عاصم عن ابن كليب عن أبيه حدثني ابن عباس رضی اللہ عنہ قال: جاء رجل إلى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمى امرأته برجل فكره ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فلم يزل يرددها۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی آیا حضور پاک کی خدمت میں، اور آ کر اس نے ایک آدمی کے ساتھ اپنی عورت بیوی پہ الزام لگایا کہ اس نے اس سے زنا کیا۔ حضور کو یہ بات پسند نہیں آئی، لیکن وہ بار بار کہے، حتی انزل اللہ تعالی، اللہ کا قرآن نازل ہو گیا۔ والذین یرمون ازواجہم فقرأ حتی فرغ من الآیتین فارسل الیہما فدعاہما، اپنے پھر بلایا ان کو، فقال ان اللہ تعالی قد انزل فیکما، اللہ کا قرآن نازل ہوا ہے اس مسئلے میں۔ فدعا الرجل فقرأ علیہ وتشہد 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین، پہلے 4 دفعہ قسم، پھر 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت کا اعتراف۔ ثم امر بہ فامسک علیہ فیہ ووعظہ، اپنے کہا بھی نہ اٹھاؤ۔ فقال له كل شيء اهون عليه من لعنت اللہ، ہر چیز جو ہے وہ لعنت سے کم ہے، اللہ کی لعنت تم لے رہے ہو۔ ثم ارسله فقال لعنت اللہ علیہ ان كان من الكاذبین، اس نے پھر بھی وہ قسم اٹھائی کیونکہ وہ سچا تھا بیچارہ۔ ثم دعاها فقرأها عليها فشهدت 4 شهادات بالله،
انہو من الکاذبین، اس عورت نے بھی کہا 4 دفعہ کہا جی کہ نہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے. ثم امر بها فامسك على فيها ووعظها، پھر حضور نے اس کو منع کیا کہ بی بی اب یہ اللہ کا غضب نہ خریدو. وقال وَإِيَّكَ كُلَّ شَيْءٍ أَهْوَنَ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ ثُمَّ أَرْسَلَهَا فَقَالَتْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ. اس نے کہا اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما واللہ لأقضین بینکما قضاء فصلا، اب میں فیصلہ کرتا ہوں واضح. قال فولدت فما رأيت مولودا بالمدینة اکثر منہ. فقال ان جاءت به لکذا وکذا فہو کذا. انہوں نے کہا اگر اس شکل کا لڑکا آیا تو پھر یہ عورت جو ہے جھوٹ بول رہی ہے. وَإِن جَاءَتْ بِهِ لَكَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَذَا، اور اگر وہ لڑکا جو ہے اپنے باپ کی شکل پہ آیا تو پھر عورت سچی ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے. وَجَاءَتْ بِهِ يُشْبِهُ الَّذِي قَذَفَتْ بِهِ، لیکن جب لڑکا پیدا ہوا تو جس کے ساتھ اس کو تہمت لگی تھی اسی کی شکل میں وہ آیا. وقال الامام احمد حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان قال سمعت سعيد بن جبير قال سئلت المطلعين اي فرق بينهما في امارة ابن الزبير. انہوں نے کہا میں نے یہ پوچھا کہ جب لیان ہو جائے تو کیا میاں بیوی میں تفریق ہو جائے گی؟ انہوں نے کہا کہ حضرت ابن زبیر کے زمانے میں فما دریت ما اقول، مجھے پتہ نہیں میں کیا جواب دوں. فقمت من مکانی الی منزل ابن عمر، میں اپنے گھر سے اٹھ کے حضرت ابن عمر کے دروازے پہ آیا. فقلت یا ابا عبد الرحمن المطلعنان، جن کے درمیان لیان ہو گیا ہو میاں بیوی کے درمیان، تو ان دونوں کے درمیان علیحدگی کر دی جائے گی کہ نہیں؟ ایفرق بینہما؟ فقال سبحان اللہ ان اول من سأل عن ذلك فلان ابن فلان. انہوں نے فرمایا اس مسئلے میں مجھ سے پہلے فلان ابن فلان نے سوال کیا تھا. فقال یا رسول اللہ رأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تكلم بأمر عظيم وإن سكت على مثل ذلك فسكت لم يجبه. ایک آدمی نے آ کے کہا کہ حضور اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھے، اب اگر بولتا ہے تو تب بھی بڑی مصیبت ہے، اور چپ رہے تب بھی بڑی مصیبت ہے، کیا کرے؟ فلما كان بعد ذلك آتا وقال الذي سألتك عنه قد ابتليت به، اسی کے اندر میں مبتلا ہوا. فانزل الله هذه الآيات في سورة النور والذين يرمون أزواجهم حتى بلغ ان غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فبدأ بالرجل، پہلے مرد سے شروع ہوا. فوعده وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقال والذي بعثك بالحق ما كذبت، میں نے جھوٹ نہیں بولا. ثم ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت المرأة والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، مجھے اللہ کی قسم یہ جھوٹ بولا تو اس نے مجھ پہ جھوٹی تہمت لگائی ہے. قال وبدأ بالرجل وشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليها إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما، پھر ان کے درمیان تفریق ہو گئی، اب میاں بیوی نہیں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. رواه النسائی فی التفسیر من حدیث عبد الملک بن ابی سلیمان به وخرجاه في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس. وقال الامام احمد حدثنا يحيى ابن حماد قال حدثنا ابو عوانة الأعمش بن ابراهيم بن عبد الله قال كنا جلوسا عشية الجمعة في المسجد، کہ ہم جمعہ کے دن شام کے وقت مسجد میں بیٹھے تھے. فقال رجل من انصار احدنا اذا راى مع امراته رجلا قتله قتلتموه وان تكلم جلدتموه وان سكت سكت على غيظ والله لان اصبحت صحيحا اسال رسول الله. ایک انصاری کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتا دیکھے تو اب وہ کیا کرے؟ اس کو قتل کر دے، تم اس کو قتل کرو گے کہ تم نے قتل کیوں کیا ہے؟
اور اگر اس سے وہ بات کرے اور یہ کہ اس نے ایسا کیا، پھر اس کو تم حد قذف مارو گے کہ تم نے جھوٹی گواہ نہیں لے آئے، اور اگر چپ کرے تو کیسے چپ کرے، کیسے برداشت کرے ایسے مسئلے کو؟ کہنے لگا صبح ہوگی تو میں حضور پاک سے جا کے پوچھوں گا۔ قال فسأله فقال یا رسول اللہ ان احدنا اذا رعا ما امراته رجل قتله قتلتموه وان تقلب جلدتموه وان سكت سكت على غيظ اللهم احكم۔ قال فنزلت آية اللعان فقال ذلك الرجل اول من ابتلي به۔ آیت اللعان نازل ہوئی اور وہ جو آدمی یہ باتیں کر رہا خدا کی شان سب سے پہلے وہی اسی مصیبت میں مبتلا ہوا۔ انفرد بإخراجه مسلم فرواه من طرق سليمان بن مهران الأعمش به۔ وقال الإمام أحمد أيضا حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سهل بن سعد قال جاء أويمر إلى عاصم بن عدي فقال له، اویمر نے آ کے عاصم بن عدی سے پوچھا، صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے پوچھو، اگر کوئی بندہ اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو زنا کرتے دیکھے اور قتل کر دے تو تم قتل کرو گے، اور کیا کرے اب وہ؟ قال سأل عاصم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فآب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسائل قال فلقيه عمیر فقال ما صنعت قال ما صنعت انك لم تعطني بخیر۔ انہوں نے کہا تم نے ایسی بات کی، حضور ناراض ہو گئے پوچھنے سے۔ سألت رسول اللہ آبا، آپ کو برا لگا کہ ایسی باتیں کیوں آگے کرتے ہو؟ فقال عمیر واللہ الآتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألنه فاتاف وجده فقد انزل علیہ فیہا قال دعا بہما ولعن بینہما۔ قال عمیر ان ترک یا رسول اللہ قد قدت علیہا قال فارقا قبل ان یعمل رسول سنت المطلعنین۔ وقال رسول ابصروها، دیکھو اس کو، فإن جاءت به أسهم أدعج العينين عظيم الإليتين، اگر وہ اس شکل میں آئے تو سمجھ دو کہ اس نے سچ کہا، اگر وہ آئے سرخ رنگ کا اور اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس نے بیوی پہ جھوٹ بولا ہے۔ فجاءت به النات المکروہ، وہ اسی بری شکل پہ آیا، زانی کی شکل پہ۔ اخرجاه في الصحيحين بقية الجماعة إلا الترمذي ورواه البخاري وأيضا من طرق الزهري به فقال حدثنا سليمان داود أبو الربيع قال حدثنا فلان الزهري عن سالم بن سعد أن رجلا قال رسول الله يا رسول الله رأيت رجلا رأى امرأتي رجلا أيقتله فتقتل له كيف يفعل؟ فأنزل الله تعالى فيه ما ذكر في القرآن من التلاعن فقال وقد كذا فيك في امرأتك قال فتلاعنا وانا شاہد عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففارقها، ان کو جدا کر دیا کہ اب تمہارے لیے تم ایک دوسرے پہ حرام ہو۔ فقال سنت ان يفرق بین المطلعنین وكانت حاملا، عورت حمل کے ساتھ تھی، اس نے جھوٹ بولا، حمل چھپایا۔ وكان ابنها يدعى إليها ثم جرت السنة الميراث يرثها وترث من ما فرض الله لها۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ لڑکا جو ہے وہ اپنے باپ کا تو ہے نہیں، جس کا ہے اس کا وارث بنے گا۔ وقال الحافظ ابو بکر البزار قال حدثنا اسحاق بن زیف قال حدثنا النضر بن شمیل قال حدثنا یونس بن ابی اسحاق عن نبی عن زید بن بطین نظر قال قال ابی بکر لو رأیت ما امر ما نظر ما كنت فاعلا۔ ایک آدمی نے حضرت ابو بکر دے، اچھا تم اپنی بیوی کے ساتھ کسی کے دیکھے کیا کرو گے؟ قال كنت والله فاعلا به شرا، انہوں نے کہا میں اس سے اچھا تو نہیں کروں گا۔ قال فانت يا عمر قال كنت والله فاعلا كنت اقول عن الله الاعجز فانه خبيث۔ قال الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ثم قال لا نعلم احدا اصغر الا النضر بن شميل بن يونس اسحاق ثم رواه من حديث الثوري عن ابي اسحاق عن زيد بن بطيء مرسلا والله اعلم۔ وقال الحافظ ابو يعلى حدثنا مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن حسين عن هشام بن سيرين عن مالك رضي الله عنه قال اول ريان كان في الاسلام عند شريك بن سهماء قذفه هلال بن اميه بامراته فرفعت الى رسول الله قال اربعه شهود وإلا فحد فی ظہرک، چار گواہ لاؤ ورنہ تم پہ حد لگے گی۔
فقال یا رسول اللہ ان اللہ یعلم انی لصادق، اللہ جانتے ہیں میں سچا ہوں، وَلِيَنزِلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مَا يُبْرِئُ بِهِ ظَهْرِي مِنَ الْجَلْدِ، انشاءاللہ اللہ کو حکم دیں گے کہ میں بلا وجہ جھوٹی حد نہیں کھاؤں گا، میں سچ کہا ہے میں نے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ اللِّعَانِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ إِذَا قَالُوا قَالَ أَشْهَدُ بِاللَّهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ثُمَّ قَالُوا فِي الْخَامِسَةِ وَلَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِن كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا فَفَعَلَ ثم دعاها رسول فقال قومي فاشهدي بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا فشهدت بذلك أربع شهادات ثم قال لها في الخامسة وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا قال فلما كانت الرابعة الخامسة سكتت سكتة حتى ظنوا أنها ستعترف، جب پانچویں قسم کا وقت آیا نا تو وہ اور چپ کر گئی، تو لوگوں نے سمجھا شاید ابھی یہ مان لے گی، لیکن اس نے کہا میں اپنی قوم کو رسوا نہیں کرتی، چاہے جھوٹی قسم کھانی پڑے میں کھا لوں گی۔ فَمَدَتْ الْقَوْلُ فَلَقَتْ بَيْنَهَا وَقَالَ انظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ جَعْدًا هَمْشَ السَّاكِنِ فَهُوَ الشَّرِيكُ مِنَ الصَّحَابَةِ وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَبْيَضَ سَبْطًا قَصِيرَ الْعَيْنَيْنِ فَهُوَ هِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ وَجَاءَتْ بِهِ جَعْدًا هَمْشَ السَّاكِنِ وَقَالَ لَوْلَا مَا نَزَلَ فِيهِمَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِي وَلَا شَأْنٌ، آپ نے فرمایا اب اللہ کا قرآن نازل ہو چکا ہے لیان کے مسئلے میں، ورنہ میں اس عورت کو ایسی سزا دیتا کہ پورے مدینے میں عبرت کا نشان بن جاتی کہ میرے سامنے بیٹھ کے جھوٹی قسم کھائی۔ واللہ اعلم۔